دوسری بات یہ ہے کہ ان دنوں کو غنیمت جاننا ہے. جیسے آپ کے پاس بہت سارا مال آ رہا ہے، وقت جو ہے وہ تو مال سے بھی زیادہ قیمتی ہے. آپ سمجھے کہ ڈھیر اور ڈھیر مال آ رہا ہے. اب آپ نے پلاننگ کرنی ہے کہ اس مال کو کس طرح فائدہ مند جگہوں پر استعمال کیا جائے. بالکل اسی طرح کہ اپنے آئندہ 10 دنوں کے اوقات کو کہاں پر استعمال کیا جائے، کہ اس میں کیا کیا مزید کروں گی جو آج کل نہیں کر رہی. یعنی وہ اگلے 10 دن آپ کے ان دنوں سے مختلف ہونے چاہیے، زیادہ بہتر ہونے چاہیے. اور جو شخص سچی نیت رکھتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا رستہ ضرور دکھاتا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو لوگ ہمارے راستے میں سخت محنت کرتے ہیں، ہم یقیناً انہیں اپنا رستہ دکھاتے ہیں. یعنی انہیں اللہ کی طرف آنے کا رستہ مل جاتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اور بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہوتا ہے. تیسری چیز یہ کہ جہاں ہم نے ان دنوں میں نیک اعمال کرنے ہیں، وہاں گناہوں سے دوری اختیار کرنی ہے. یعنی خاص کوشش کے ساتھ گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ فرما برداری اللہ کا قرب عطا کرتی ہے اور گناہ اللہ سے دور کر دیتے ہیں، اور خاص طور پر اللہ کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے. تو انسان یقینی طور پر اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم سے قریب ہو، اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہو، تو پھر ہمیں نیکیاں کرنے کے علاوہ گناہوں سے بچنا بھی ہے. تو جو شخص یہ جان لیتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، تو وہ پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اہم بات یہی ہے کہ ہم نے ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے اور ان کو گنوانا نہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال یہ دن ہماری زندگی میں آتے ہیں یا نہیں آتے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے.